TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں ادیبہ خان۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز اور ورلڈ سکھ آرگنائزیشن آف کینیڈا کی جانب سے کہا گیا کہ کینیڈا کو نفرت پھیلانے والی ہندوستانی تحریک کو اجازت نہیں دینی چاہیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمانوں اور ورلڈ سکھ آرگنائزیشن آف کینیڈا کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کو ہندوستان سے کسی ایسی تحریک کی اجازت نہیں دینی چاہیے جو نفرت پھیلانے اور مذہبی اقلیتی گروہوں کو اس ملک میں داخل ہونے کا نشانہ بنائے۔ رپورٹ، جسے کینیڈا میں راشٹریہ سیویم سیوک سنگھ نیٹ ورک کا نام دیا گیا ہے، جس میں ہندوستان میں RSS کی تحریک کی جڑوں اور اس کی وسیع عالمی رسائی کا انکشاف کیا گیا ہے، جو مختلف طریقوں سے انتہائی دائیں بازو کے خیالات کو فروغ دیتا ہے۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے با اثر تنظیموں میں سے ایک ہے۔ کونسل اور ورلڈ سکھ آرگنائزیشن آف کینیڈا توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ماہرین تعلیم بشمول کینیڈا میں کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے برسوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ نئی دہلی میں حکومت سے قریبی تعلق رکھنے والی ایک تحریک کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور خطرہ اندرون اور بیرون ملک اقلیتی مذہبی گروہوں کے خلاف امتیازی سلوک کو فروغ دیتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ عوامل انسانی حقوق، رواداری اور کثیر ثقافتی کے لیے کینیڈا کے وعدوں کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ رپورٹ کے مطابق RSS مختلف گروپوں کے نیٹ ورک کا مرکز ہے جو ہندوستان کو ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو ہندوؤں کے ذریعے چلایا جا رہا ہو اور ملک میں اقلیتی گروہوں کو کم کیا جائے۔ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ RSS نیٹ ورک کی طرف سے پیش کردہ مثالی قوم پرستی نہ صرف مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں جیسی نسلی مذہبی اقلیتوں کو بلکہ ہندوستان کے نچلی ذات کے ہندوؤں کو بھی نشانہ بناتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ RSS کے پاس ملکی اور بین الاقوامی عناصر ہیں جو سیاسی اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں، اپنی بالادستی کے نظریات کو برقرار رکھتے ہیں اور فرقہ وارانہ تشدد میں سرگرم حصہ لیتے ہیں۔ پیئر ایلیٹ ٹروڈو فاؤنڈیشن چینی حکومت کے ایک مشیر کی طرف سے دیا گیا ہزاروں ڈالر کا عطیہ واپس کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پیئر ایلیٹ ٹروڈو فاؤنڈیشن چینی حکومت کے ایک مشیر کی طرف سے دیا گیا ہزاروں ڈالر کا عطیہ واپس کر رہی ہے۔ 2016 میں ایک امیر چینی تاجر اور چینی حکومت کے مشیر زانگ بن نے فاؤنڈیشن کو $2 لاکھ مالیت کا عطیہ دیا تھا۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈین سیکیورٹی حکام نے اس عطیے کو چینی حکومت سے جوڑ دیا تھا۔ فاؤنڈیشن کے صدر پاسکل فورنیر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا رپورٹنگ کی روشنی میں فاؤنڈیشن، جو تعلیمی اور مفاد عامہ کی تحقیق کو فنڈز فراہم کرتی ہے اور اسے فروغ دیتی ہے، نے زانگ کو عطیے کی مکمل رقم واپس کر دی ہے۔ فورنیر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک آزاد، غیر جانبدارانہ خیراتی ادارے کے طور پر اخلاقیات اور سالمیت ہماری بنیادی اقدار میں شامل ہیں اور ہم کوئی ایسا عطیہ نہیں رکھ سکتے جو کسی غیر ملکی حکومت کی طرف سے اسپانسر کیا گیا ہو اور جان بوجھ کر ایسا نہیں کریں گے۔ عطیہ کی کنزرویٹو کی طرف سے جانچ پڑتال کی گئی ہے، جو کہتے ہیں کہ انہوں نے 2021 کے انتخابات میں غیر ملکی مداخلت سے متعلق ایک حالیہ رپورٹ سے سمجھوتہ کیا ہے۔ اس الیکشن میں غیر ملکی مداخلت کی نگرانی اور عوام کو خبردار کرنے کے لیے اعلیٰ سرکاری ملازمین کے کام کا جائزہ لینے والی ایک رپورٹ منگل کو جاری کی گئی۔ اس نے پایا کہ جہاں ووٹ میں مداخلت کی کوششیں ہوئیں، ان کوششوں سے الیکشن کی مجموعی سالمیت متاثر نہیں ہوئی۔ کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹروڈو حکومت کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ انتخابی مداخلت سے متعلق انتہائی معتبر رپورٹس کی جانچ بامعنی اور غیر جانبدارانہ انداز میں کی جائے، بجائے اس کے کہ انہیں غیر اہم بنانے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ انہوں نے واضح طور پر یہاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماہرین موسمیات نے کینیڈا کے صوبے اونٹیریو میں اس سال موسم بہار کے آغاز میں تاخیر کی پیش گوئی کی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ماہرین موسمیات کے کینیڈا کے صوبے اونٹیریو میں اس سال موسم بہار کے آغاز میں تاخیر کی پیش گوئی کی ہے۔ ماہرین کے مطابق کینیڈا کے بیشتر حصوں میں موسم بہار کے حالات معمول سے زیادہ سرد رہنے کی توقع ہے۔ مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور کینیڈا میں بہار کا آغاز قریب آ رہا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ موسم سرما اپنی سرد گرفت کو جلد ہی کسی بھی وقت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق اس ہفتے کے آخر میں ایک اور طوفان ٹورنٹو اور GTA سے ٹکرانے کی توقع ہے۔ موسم بہار کی پیشن گوئی سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والا موسم سرما کا والپ وہ چیز ہے جس کی ہمیں جنوبی اونٹیریو میں عادت ڈالنی چاہیے۔ موسم بہار باضابطہ طور پر 20 مارچ کو آتا ہے، لیکن موسم بہار کی پیشن گوئی کے مطابق مارچ اور اپریل کے کچھ حصے معمول سے زیادہ سرد درجہ حرارت اور موسم ٹھنڈا رہے گا۔ ماہرین کے مطابق اس موسم بہار میں سیلاب کا خطرہ معمول سے کم ہوگا،
کیونکہ موسم سرما میں طویل جمود سے آبی گزرگاہوں میں برف کم ہو گئی ہے۔ برفانی مارچ کی وجہ سے موسم بہار کے آخر میں سیلاب کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ امریکی ادارے FBI نے الزام عائد کیا ہے کہ کورونا وائرس چین کے ووہان لیبارٹری میں تیار ہوا، جس کے جواب میں چین نے مہلک وائرس کی جائے پیدائش امریکہ کی فوجی ریسرچ لیب کو قرار دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی ادارے FBI نے الزام عائد کیا ہے کہ کورونا وائرس چین کی ووہان لیبارٹری میں تیار ہوا، جس کے جواب میں چین نے مہلک وائرس کی جائے پیدائش امریکہ کی فوجی ریسرچ لیب کو قرار دے دیا، جبکہ دوسری جانب امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ چین پر ممکنہ نئی پابندیاں عائد کرنے کے لیے واشنگٹن اتحادیوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ کورونا میری لینڈ میں امریکی فوجی ریسرچ لیب میں بنا اور دنیا بھر میں پھیلا، جس پر امریکہ کو عالمی ادارہ صحت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے بین الاقوامی ماہرین کو ریسرچ کا دورہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ امریکی ادارے FBI کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ کورونا وائرس چین کے شہر ووہان کی ایک لیبارٹری میں کسی تجربے کے دوران بنا اور وہیں سے پوری دنیا میں پھیلا تھا۔ ڈائریکٹر FBI کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب چند روز قبل ہی امریکی محکمہ توانائی کی ایک تفتیشی رپورٹ سامنے آئی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تحقیقات میں کورونا کے چینی لیب سے لیک ہونے کا امکان سامنے آیا ہے۔ محکمہ توانائی کی اس تحقیق میں دیگر قومی لیبارٹریز بشمول جدید حیاتیاتی تحقیق کے نیٹ ورک نے بھی کام کیا تھا، جس سے اس رپورٹ کے درست ہونے کا قوی امکان ہے۔ تاہم اب بھی مختلف امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا خیال ہے کہ یہ وائرس قدرتی طور پر دنیا میں ابھرا۔ امریکی FIA کے ڈائریکٹر کے کورونا کے ووہان لیبارٹری میں پیدائش کے بیان نے یہ معاملہ پھر اٹھا دیا ہے، جس پر چین نے امریکی دعوے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے خلاف امریکہ کی ایک گندی مہم ہے۔ چینی حکام نے اپنے شدید رد عمل میں مزید کہا کہ ان بے بنیاد دعووں سے چین کی نہیں بلکہ خود امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ چین کو بدنام کرنے کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ کورونا میری لینڈ میں امریکی فوجی ریسرچ لیب میں بنا اور دنیا بھر میں پھیلا، جس پر امریکہ کو عالمی ادارہ صحت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے بین الاقوامی ماہرین کو ریسرچ کا دورہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ سائنس پر مکمل بھروسہ رکھے اور بین الاقوامی ماہرین کی اپنے لیب میں ہونے والی تحقیق سے پوری دنیا کو آگاہ بھی کرنا چاہیے۔ خیال رہے کہ ووہان چین کا وہ شہر ہے جہاں دنیا میں سب سے پہلے کورونا کی موجودگی کی تصدیق ہوئی، جس کی وجہ سے مغربی ممالک کورونا کے بننے اور اس کے پھیلاؤ کے ذمہ دار چین کو ٹھہراتے ہیں۔ عالمی اداروں نے اس بات کی بھی تحقیق کی تھی کہ کورونا ووہان کی لیب میں بنا تھا، تاہم اس کے ٹھوس شواہد نہیں ملے تھے۔ تاہم اس کے باوجود گاہے بگاہے یہ معاملہ زیر بحث رہتا ہے۔ دوسری جانب امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگر چین یوکرین جنگ میں روس کو فوجی مدد فراہم کرتا ہے تو واشنگٹن کی جانب سے نئی پابندیاں لگانے کا امکان ہے۔ فی الحال مشاورت کا سلسلہ، جو ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، کا مقصد کسی بھی ممکنہ پابندیوں کے لیے G7 کے امیر ممالک سمیت متعدد ملکوں کی حمایت حاصل کرنا ہے۔ امریکی پارلیمانی کمیٹی برائے خارجہ امور نے صدر جو بائیڈن کو چینی سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر پابندی کے اختیارات دینے کا بل منظور کر لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی پارلیمانی کمیٹی برائے خارجہ امور نے صدر جو بائیڈن کو چینی سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر پابندی کے اختیارات دینے کا بل منظور کر لیا۔ صدر بائیڈن کو حاصل ہونے والے اختیارات کے تحت وہ ٹک ٹاک سمیت کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پر پابندی لگا سکیں گے، جبکہ ڈیموکریٹ اراکین نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ماہرین کی رائے لیے بغیر اور بحث کیے بغیر جلد بازی میں یہ بل منظور کیا گیا ہے۔ امریکی قانون سازوں نے 16 کے مقابلے میں 24 ووٹوں سے ٹک ٹاک پر پابندی کے صدارتی اختیار کا بل منظور کر لیا، جس کے تحت صدر بائیڈن کو 100 ملین سے زائد امریکیوں کی جانب سے استعمال کی جانے والی چینی ایپلیکیشن پر پابندی لگانے کا اختیار حاصل ہو گیا۔ امریکی پارلیمانی کمیٹی برائے خارجہ امور کے ریپبلکن چیئرمین مائیکل میک کال نے ٹک ٹاک کو قومی سلامتی کے لیے ایک خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہی وقت ہے کہ اس کے خلاف عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ کوئی بھی شخص جو اپنے ڈیوائس پر ٹک ٹاک ایپ انسٹال کرتا ہے، دراصل وہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کو اپنی نجی معلومات تک رسائی کے لیے ایک بیک ڈور مہیا کر رہا ہے۔ یہ آپ کے موبائل فون میں ایک جاسوس غبارہ ہے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹ اراکین نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ماہرین کی رائے لیے بغیر اور بحث کیے بغیر جلد بازی میں یہ بل منظور کیا گیا ہے۔ بل میں واضح نہیں ہے کہ پابندی کس طرح عمل میں لائی جائے گی، بلکہ یہ بل صدر کو یہ اختیار دے دیتا ہے کہ وہ ٹک ٹاک کے ساتھ
امریکہ میں کسی بھی ایپلیکیشن کو اپنے موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کرنے پر پابندی عائد کر سکیں۔ انہوں نے بل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل صدر بائیڈن کو یہ اختیار دے دیتا ہے کہ کسی بھی ایسی چیز پر پابندی عائد کر دیں جس سے انہیں یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ چین کے زیر اثر ہونے کے باعث خطرہ بن سکتی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل وائٹ ہاؤس کی جانب سے تمام وفاقی ایجنسیوں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے وفاقی حکومت کی تمام ڈیوائسز اور سسٹمز پر ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ امریکہ کے بعد یورپی یونین اور کینیڈا کے پالیسی ساز اداروں کی جانب سے بھی سرکاری ڈیوائسز پر ٹک ٹاک انسٹال کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔